اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ آیہ ششم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ متقین کے ذکر کے بعد جنہیں قرآن نے ہدایت کی قابلیت کا حامل قرار دیا ہے اور تقوی اس استعداد کا نام ہے جس سے ہدایت انسان لے سکتا ہے، متقین کے اوصاف بیان کیے اور پھر ان کی ہدایت پذیری اور ہدایت یافتگی کی تائید کی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد دوسرا گروہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ہدایت کے مقابلے میں، جو کفار ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے مساوی ہے، برابر ہے کہ آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں، ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح نہیں لائے پہلے ایمان، آپ کے انذار اور آپ کے ترک انذار سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جن کے دلوں میں جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کے ایمان کی نفی کی ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ دراصل یہ تین حالتیں ہیں یا تین قسمیں ہیں انسانی معاشرت کی، انسانی سماج کی۔ تین طرح کا معاشرہ ہدایت کے حوالے سے موجود ہے، یا جن لوگوں پر ہدایت پیش کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں تین طبقات یا تین طرح کا سماج قائم ہوتا ہے۔ پہلا متقی و مومن معاشرہ ہے، دوسرا کافر معاشرہ ہے، اور تیسرا وہ لوگ جنہیں قرآن نے کہا ہے کہ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن زبانی دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہیں، جن کے ایمان کی نفی کی ہے۔ بعد میں انہیں قرآن منافق کہہ دے گا۔ یہاں اس سیاق میں ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہی اصطلاح کثرت سے ان کے بارے میں استعمال کی جائے گی۔ جب ہدایت پیش کی جاتی ہے انسانوں کے سامنے اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے، رسول کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے منظم ہدایت ان کے سامنے آتی ہے، تو ایک گروہ مومن ہے جو قبول بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہدایت کے مطابق اپنی زندگی تشکیل دیتے ہیں، اپنا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور اپنا نظام زندگی بناتے ہیں۔ مومن معاشرہ
جو تقوی کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا ہے کافر معاشرہ۔ اور جب ایک معاشرہ کافرانہ روش اختیار کر لیتا ہے ہدایت کے مقابلے میں، اس کے بعد اس کے لیے انذار اور ترک انذار مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے سامنے ہدایت پیش کرنا اور نہ کرنا یکساں ہوتا ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کے اندر قابلیت موجود ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ہدایت پذیری کی اپنی قابلیت ختم کر دی ہے، چونکہ انسانی قابلیت و انسانی صلاحیت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ختم بھی کی جا سکتی ہے، اس کی پرورش بھی کی جا سکتی ہے، اس کو پروان چڑھا کر تکمیل کیا جا سکتا ہے، تکامل اس کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کی نشو و نما کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو اپنی صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو انسان مکمل طور پر نابود کر دے، ختم کر دے، اس ایسے بن جائے جیسے فاقد قابلیت ہیں، جیسے بعد میں قرآن کریم ان لوگوں کو تشبیہ دے گا پتھروں سے کہ یہ پتھروں کی طرح ہیں۔ پتھر وہ مخلوقات ہیں جن میں کوئی قابلیت اور صلاحیت ہدایت کی، شعور کی، علم کی نہیں رکھی گئی، انسانوں میں رکھی گئی ہے، لیکن انسانوں نے اپنا حال اور حشر پتھروں جیسا کر دیا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر ہیں اور پتھروں سے زیادہ شقی ہیں، زیادہ شقاوت والے دل انسان کے بن جاتے ہیں۔ مومن چونکہ اعتماد کرتا ہے وحی پر، مومن امن سے ہے۔ امن کا مطلب ہے اعتماد کرنا امنیت کے لیے، اور اطمینان کرنا ہدایت کے اوپر۔ مومن کے سامنے جب ہدایت پیش کی جاتی ہے، یا متقی کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے، وہ اس ہدایت پر اعتماد کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کو بروئے کار لاتا ہے، اور اس کی تفصیلات پر عمل کرتا ہے، جیسے ایمان لاتا ہے، اقامت الصلاۃ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، اور ما انزل اللہ کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیتا ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، یعنی زندگی کے دوسرے مرحلے پر بھی اس کا ایمان، اعتقاد و یقین ہے اس کا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، یعنی اس مرحلہ اولا میں مرحلہ آخرت کے لیے آمادگی اپنی بناتا ہے۔ لیکن سب انسان ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں جو ان کے سامنے جب ہدایت پیش کی جائے، ہدایت کا انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور جھٹلانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی نہیں ہوتا۔ اصل چیز جس نے انہیں کفر تک پہنچایا ہے وہ بے تقوی ہونا ہے۔ تقوی کا معنی حفاظت ہے، اور قابلیت ایمان یا قابلیت ہدایت کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، انہوں نے محفوظ رکھی ہیں، تحفظ دیا ہے۔ متقی انسان وہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو، اپنی استعدادوں کو تحفظ دیا ہے، محفوظ رکھا ہے، ضائع نہیں کیا، اور جب اس کے سامنے ہدایت رکھی جاتی ہے تو اس قابلیت کی بنیاد پر فوراً اسے اپنا لیتا ہے، اخذ کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فسق و فجور کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی قابلیتیں ضائع کر دیتے ہیں، صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے صلاحیت فہم اور صلاحیت تدبر ان کے اندر مفقود ہو جاتی ہے، بصیرت، شعور ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ آج موجودہ نسل میں یہ چیزیں زیادہ واضح ہیں، جو قرآن کریم نے سابقہ
نسلوں کے لیے بیان کی ہیں یا ان کے حالات دیکھ کر جو کچھ بیان کیا ہے موجودہ نسل میں وہ بہت زیادہ واضح اور روشن طریقے سے وہ ساری چیزیں موجود و ملموس ہیں۔ مثلاً آج کی موجودہ نسل میں متقی ان لوگوں کو کہیں گے ہم جنہوں نے اپنی بصیرت، شعور، قابلیت، فطرت کو محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا جب ان کے سامنے غیبی حقائق رکھے جاتے ہیں تو وہ فوراً انہیں مان لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے امن کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں ہیں ان کو۔ یہ ان کے شعور کی علامت ہے، یہ ان کی بصیرت کی علامت ہے جسے انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ اور جب انہیں حکم دیا جاتا ہے اقامت الصلاۃ کا تو بہت خوبصورت انداز سے اقامت الصلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ عبادات میں بھی کرتے ہیں، وہ اقامت الصلاۃ اپنی پوری زندگی میں اور خصوصاً اجتماعی زندگی میں، چونکہ اقامت الصلاۃ اجتماعی فریضہ ہے، انفرادی نہیں ہے، اجتماعیت ہے اس کے اندر۔ خصوصاً جو تفسیر کی تھی اقامت الصلاۃ کی، اور یہ بیان کیا تھا کہ صلاۃ کا ترجمہ نماز ناقص ترجمہ ہے، غیر رسا ترجمہ ہے، حقیقت صلاۃ کو نہیں ادا کرتا نماز ایک اور عمل کا نام ہے اور صلاۃ ایک الگ عمل کا نام ہے۔ البتہ نماز میں صلاتیت انسان دکھا سکتا ہے، لیکن نماز ایک علیحدہ حقیقت کا نام ہے۔ ہم نے مکمل طور پر صلاۃ کو نماز کا مترادف قرار دیا ہے۔ صلاۃ ایک طرز ہے، روش ہے انسان کو بتائی گئی ہے زندگی گزارنے کی، عبادات میں اور غیر عبادات میں۔ لہٰذا جب اقامہ کرتا ہے صلاۃ کو، صلاتی زندگی کو، صلاتی روش کو اقامہ کرتا ہے، یہ اسی شعور، ادراک، فہم، صلاحیت کی بنیاد پر ہے جو اسے اللہ نے ابتدائی طور پر عطا کی اور اس نے محفوظ رکھا ہے، اسے ضائع نہیں کیا۔ انسانی شعور ضائع ہو جاتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی ضائع ہو جاتا ہے، پیدائش کے دوران بھی ضائع ہو جاتا ہے، پیدائش کے بعد بھی ضائع ہو جاتا ہے، خصوصاً بعد میں زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں سے ضائع ہوتا ہے اور کچھ ماحول سے، جس خاندان میں، آغوش میں، جن لوگوں کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے وہ انسان کا شعور نابود کر دیتے ہیں۔ تقوی ان کے اندر نہیں ہوتا، یعنی حفاظتی تدبیر حفظ بصیرت کی نہیں ہوتی، نہ اپنی بصیرت محفوظ رکھتے ہیں، نہ اولاد کی محفوظ رکھتے ہیں۔ جس طرح سے خود حریص ہوتے ہیں، مادیت پرست ہوتے ہیں، شہوت ران ہوتے ہیں، ہوس ران، اولاد کو اپنے سے بھی بہتر اور اپنے سے بھی زیادہ ہوس ران بناتے ہیں۔ چونکہ ان سے جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں یہ خود کوشش محنت کر کے اولاد کے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں اور اولاد ان سے زیادہ بے شعور ہو جاتی ہے۔ اور اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ تقلید آبا انسان کو زیادہ بے شعور بنا دیتی ہے، خصوصاً نامعقول آبا، بے وقوف آبا، اجداد جنہوں نے زندگی کا انداز، زندگی کی طرز، احمقانہ زندگی اختیار کی تھی اور وراثت میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی تقلید سے انسان زیادہ بے شعور ہو جاتا ہے۔ اور تقوی یعنی حفاظتی انتظام نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے۔ مثلاً آج کے تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے آپ ہدایت پیش کریں تو زیادہ تر آپ کو احمق اور فاقد شعور نظر آئیں گے، بائیں کہ تعلیم یافتہ ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے کہ اس تعلیم نے ان کے اندر مہارتیں پیدا کی ہیں، معلومات ان کو دی ہیں، لیکن شعور مار دیا ہے ان کا اور بصیرت ختم کر دی ہے ان کے اندر۔ زندگی کے معمولی روزمرہ مسائل میں یہ بصیرت و شعور نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے۔
جسے علوم میں عقل کہا گیا ہے، یا روایات میں بھی اس کو، قرآن میں بھی اس کو عقل کہا گیا ہے، اور تفسیر میں علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس سے مراد عقل عملی ہے، یعنی عقل تدبیری، وہ عقل تعلیمی جس کے ذریعے سے انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تصدیق کرتا ہے، وہ علیحدہ عقل ہے، اور وہ عقل جس کے ذریعے سے انسان تدبیر کرتا ہے، اپنی زندگی کی فیصلے کرتا ہے جس عقل کے تحت، یہ عقل اکثر میں کمزور، ضعیف، بلکہ مفقود ہوتی ہے، اور اسی عقل کے نہ ہونے سے انسان احمق بنتا ہے، سفیہ کہلاتا ہے۔ ممکن ہے تعلیم یافتہ ہو لیکن سفہاء میں سے ہو، احمق انسان ہو۔ بس متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ کا مطلب، یعنی جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کی ہے، اپنی الہی توانائیاں ساری محفوظ رکھی ہیں، اور اس حفاظت کی علامت یہ ہے کہ جب ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، یؤمنون بالغیب، جب یہ کتاب ہدن للناس یا ہدن للمتقین ان کے سامنے رکھی گئی ہے، فوراً یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ لیکن جب یہی ہدایت ان کے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ رہنے والے اسی معاشرے کے اندر یا دیگر معاشرے میں پیش کی گئی ہے، انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ان الذین کفروا، خوب کیوں کفر اختیار کیا؟ چونکہ تقویٰ نہیں تھا ان کے اندر۔ تقویٰ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی صلاحیتیں، استعدادیں، توانائیاں، قابلیتیں محفوظ نہیں ہیں، مر گئی ہیں، ان کے اپنے شہوات نے مار دی ہیں، ان کی اپنی خواہشات نے مار دی ہیں، ان کے ماحول نے مار دی ہیں، ان کی تہذیب نے مار دی ہیں، ان کی معاشرت نے مار دی ہیں، ان کے کلچر نے مار دی ہیں، مختلف عوامل نے مل کر ان کی صلاحیتیں مار دی ہیں۔ اور موجودہ انسانی نسل اگر ہم دیکھیں، خود مثلاً اپنے ملک میں دیکھیں ہم، تو زیادہ یہ بات زیادہ تطبیق ہوتی ہے سابقہ تاریخی نسلوں کے اوپر۔ اور جیسا عرض کیا تھا کہ ہم نے قرآن سے سابقہ نسلوں کے احوال نہیں جاننے، ہم نے اپنے احوال جاننے ہیں۔ اپنی ہدایت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سابقہ نسلوں کی ہدایت ہمارے کسی کام نہیں آتی، اور سابقہ نسلوں کی گمراہی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہمارے لیے فیصلہ کن امر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے ہدایت لی ہے یا نہیں لی ہے، اور اگر لی ہے تو کتنی لی ہے۔ مثلاً ہم موجودہ حالات میں دیکھیں، پاکستان کے اندر رہنے والے ایک بڑا عظیم انسانی مجموعہ ہے، معاشرہ ہے 25 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کا، اور یہ عام معاملات، اجتماعی معاملات، سیاسی معاملات، ملکی معاملات میں ان کو دیکھیں کس قدر فاقد شعور ہیں، فاقد بصیرت ہیں۔ انہیں ابتدائی فہم بھی نہیں ہے، یعنی وہ عقل تدبیری مکمل طور پر مفقود ہے ان کے اندر۔ کیوں مفقود ہے؟ کہاں سے مری ہے؟ اور ان میں تعلیم یافتہ زیادہ بے شعور تر ہیں۔ ان میں کیوں مری ہے؟ ان کے اس نظام تعلیم نے مار دی ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، جس نے سب سے پہلے ان کو احمق بنایا ہے، شعور فطری ان کا ان سے چھین لیا ہے، اور عام مسائل جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کے سمجھنے کی سطح کے ہیں، وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ مثلاً جیسے سیاسی حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، جب تقویٰ نہ ہو، پھر تقویٰ نہ ہونے کا پہلا اثر کفر ہے۔ کفر قرآن کریم نے جس معنی میں استعمال کیا ہے، لغت میں بھی یہی معنی ہے اس کا۔ عرب کفر اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، ہدایت سے ہٹ کر بھی عام معمول کی زندگی میں، اپنے معمول کے مسائل میں اور اعمال میں کفر کو اسی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا ڈھانپ دینا کسی چیز کو
پنہان کر دینا، تستر، اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دینا تاکہ نظر نہ آئے، نظروں سے اوجھل کر دینے کو کفر کہتے ہیں۔ لہٰذا کسان، وہی فلاح، کھیتی باڑی کرنے والا، پہلا کام جب زمین چیرتا ہے، شق کرتا ہے، فلاحت کرتا ہے، تو اس کے بعد بیج کو مٹی میں ڈال کر اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈال کے چھپا دیتا ہے اس کو، اور یہ بیج کے اگنے کے لیے ضروری ہے بیج کا پنہان کرنا، چھپانا، تاکہ ایک تو پرندے نہ چگ جائیں اس کو، اور دوسرا مٹی چاروں طرف سے اس کو گھیر کے اور اپنا عمل مٹی اس کے اوپر انجام دے۔ اسی کو عرب اپنی زبان میں کفر کہتے ہیں، چھپانا کسی چیز کو۔ رات کو بھی عرب کفر کہتے ہیں، چونکہ رات اندھیرا جب آتا ہے، سایہ زمین کا سورج کی جانب سے اوجل حصہ زمین کا تاریک ہو جاتا ہے، اس کو بھی کفر کہتے ہیں۔ یہ شب بھی جیسے مظلمہ کہتے ہیں، یہ شب ظلمانی ہے، اسی طرح یہ کفارہ ہے، یہ شب یعنی چھپا دیتی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے موجود، سورج کی روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، رات کے وقت بھی وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ قبر کو بھی کفرہ کہتے ہیں یا کافرہ، چونکہ قبر کے اندر میت چھپ جاتی ہے، اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، نظر نہیں آتی۔ خوب یہ لغوی معانی ہیں جو اپنے معمول کے زندگی میں اور وسائل میں اور موضوعات میں عرب استعمال کرتے ہیں۔ یہی معنی قرآن کریم میں بھی ہدایت کے باب میں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی جیسے مادی اشیاء، جسمانی امور بعض ضرورت کے تحت چھپائے جاتے ہیں، بعض بلا ضرورت چھپائے جاتے ہیں۔ جیسے چور کوئی چیز چوری کرتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ کفر چوروں کا ایک ہتھیار ہے، جو چیز یعنی چوری کر کے اس کو سامنے نہیں رکھتے، معرض دید میں نہیں رکھتے، فوراً اس کو چھپا دیتے ہیں، کسی جگہ پنہان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تکفیر ہے جو چوروں کا معمول ہے۔ مجرمین بہت ساری چیزیں چھپا دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں لوگ مجرم نہیں ہوتے، صالح لوگ ہیں، صالحین ہیں، چوروں کے ڈر سے چھپا دیتے ہیں۔ جیسے قیمتی چیزیں انسان اپنی پنہان کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اس کو تالے میں رکھتا ہے، کسی الماری میں رکھتا ہے، یا اپنے کسی صندوق میں اس کو محفوظ رکھتا ہے، خزانے میں محفوظ رکھتا ہے۔ یہ چھپا دینا یہ چیزیں، یہ بھی یہ عقلائی غرض کے تحت ہیں، ایک معقول مقصد کے لیے ہیں، نہ کہ مجرمانہ کام ہے۔ ایک روزمرہ کا عمل ہے انسان کی زندگی میں۔ بعض جگہ یہ پنہان کاری، چھپانا، یہ کسی خیر کے لیے ہوتا ہے، کسی شے کو تحفظ دینے کے لیے ہے، اور بعض اوقات یہ چھپانا جیسے چوروں کا، ڈاکوؤں کا چرایا ہوا مال چھپانا، سرقت کا مال چھپانا، یہ شر کی خاطر ہے، نیت شر کے لیے ہے، یہ خیر کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ دونوں کام پنہان کاری دونوں طبقات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے انسان کے ذہن میں جو مطالب ہیں، راز ہیں، علوم ہیں، معلومات ہیں، بعض لوگ اپنی ذہنیات کو فوراً باہر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، بعض پنہان رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ظاہر نہیں کریں گے۔ خوب یہ جو راز اپنے دوسروں کے راز چھپا کے رکھتے ہیں، پنہان کرتے ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، نہیں بتاتے، اپنے راز کسی کو نہیں بتاتے، دوسروں کے راز نہیں بتاتے، اب یہ بھی ایک پنہان کاری ہے جو ایک اچھی غرض کے لیے انسان کرتا ہے۔ بعض نہیں کرتے، اپنی باتیں جو چھپانی چاہیے یہ برملا دوسروں کو بتا دیتے ہیں جا کر۔ ان سے یہ عمل نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو انہوں نے پردے میں رکھنا ہے اسے پردے میں رکھیں۔ ایسے ہی اور معمولات زندگی میں انسان کے بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور انسان ان میں
پنہان کاری کرتے ہیں. مثلاً آثار، کچھ چیزیں ہیں جن کے ہم آثار کو چھپا دیتے ہیں. مثلاً بعض لوگ ہیں صفائی رکھتے ہیں، نظافت ہے، گندگی پھیلنے نہیں دیتے. بعض ایسے ہیں جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، یعنی گندگی ہوتی ہے ان کے گھروں میں، ان کے ماحول میں، ان کی اقامت گاہوں میں گندگی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے، چھپا دیتے ہیں. وہ جو گندگی صاف کر دیتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ کفر نہیں کرتے. کفر اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت موجود ہے پردے کے نیچے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کسی عیب یا گندگی کو چھپانے کے لیے کوئی اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، کوئی چیز دوسری اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ نظر نہ آئے. یہ سب عمل تکفیر ہے، یہ کفر ہے، یعنی پنہان کاری، چھپانا. بعض اوقات کسی مثبت غرض کے لیے، بعض اوقات منفی مقصد کے لیے چھپانا. جیسے گندگی صاف کرنے کے بجائے گندگی کے اوپر پردہ ڈال دینا. اگر مہمان آتے ہیں گھر میں یا آپ کے ادارے میں تو آپ بجائے صفائی کرنے کے اس کے اوپر پردے ڈال دیں تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ یہاں صفائی ہے. یہ کفریہ انداز ہے رہائش کا، زندگی گزارنے کا. یہی معنی قرآن کریم نے ہدایت کے باب میں بھی اختیار کیا ہے جو عرب اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے تھے. البتہ عرب اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عمل سارے کرتے ہیں عرب وغیر عرب. یوں نہیں کہ عرب فقط عرب کسان ہیں، بیج چھپاتے ہیں، یا عرب چور ہیں، چوری شدہ چیزیں چھپاتے ہیں، یا نہ، سارے کرتے ہیں. یہ عمل سب کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اچھی نیتوں کے ساتھ یا بری نیتوں کے ساتھ، اچھے مثبت مقاصد کے لیے یا منفی مقاصد کے لیے پنہان کاری کرتے ہیں. سارے نام انہوں نے علیحدہ رکھے ہوئے، جیسے اردو میں چھپانا کہتے ہیں اور عربی میں کفر کہتے ہیں، فارسی میں پنہان کاری کہتے ہیں، اور کسی زبان میں کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہوں. عمل سب کرتے ہیں، زبان میں الفاظ عربی میں اس کام کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول، انبیاء نے اور الہی نمائندوں نے ہدایت اللہ کی لوگوں کے سامنے پیش کی، ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے ایمان کی طرز اپنائی ہے، یعنی اعتماد کیا ہے انبیاء کی باتوں پر. لیکن اسی معاشرے میں رہنے والے کچھ اور طبقات یا دوسرے معاشرے میں کسی جوار کے ماحول میں انہوں نے انکار کیا ہے وہاں پر، اور پنہان کر دیا حق کو جو انبیاء نے ان پر پیش کیا تھا، اسے چھپا دیا، اسے نظر انداز کر دیا اور اسے پنہان کر دیا. اس روش کو قرآن نے کفر کہا ہے. کفر ایک روش ہے جو انسان اپناتے ہیں. جیسا عرض کیا تھا کہ مثلا کچھ لوگ ہیں عرفی لحاظ سے، کچھ لوگ ہیں صفائی کرتے ہیں، کچھ ہیں گندگی چھپاتے ہیں، کچھ گندگی اٹھا دیتے ہیں، گندگی اٹھا کے اس کو ڈھیر پہ جہاں پھینکنی ہے گندگی وہاں پھینک دیتے ہیں، کچھ اپنے ماحول میں گندگی رکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ دو روشیں ہیں، ایک طہارت و نظافت ہے اور ایک کفریہ روش ہے. طہارت و نظافت یہ ہے کہ آپ نجاست، میل، گندگی اٹھائیں، صاف کر کے پھینک دیں. کفریہ یہ ہے کہ آپ رہنے دیں اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. آپ ہدایت کے مقابلے میں بھی یہ دو روشیں، یہ دو رویے ہیں. ایک ایمان ہے کہ آپ قبول کر لیں، مان لیں، اعتماد کر لیں جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، برفرض اگر آپ کے لیے اس طرح سے مشہود نہیں ہے، غیب ہے، زیادہ آپ کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہے، پھر بھی جو کہہ رہے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے.
لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے یہی چیزیں پیش کریں وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اسے چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ عام طور پر ہم اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دبا دینا، یعنی جو بات، جیسے یہاں پر ہم مدرسے میں جامعہ کے ماحول میں ایک ضابطہ بناتے ہیں اور کچھ لوگ اس ضابطے کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دبا جاتے ہیں اس کو، مثلا نظم کو دبا دیا، نظافت کو دبا گئے، یا اور کوئی ضابطہ ان کے لیے ہے تو اس کو دبا جاتے ہیں۔ یہ دبا دینا کسی بات کو، کسی مطلب کو، کسی قانون کو یعنی نظر انداز کر دینا، جٹلا دینا، ٹھکرا دینا، عمدن ترک کر دینا اور قابل اعتنا نہ سمجھنا اس کو، یا زبانی طور پر اقرار کر کے کہہ دینا، انکار کر دینا، یا عملاً اس کو نظر انداز کر دینا، یہ کفریہ روش ہے جو انسان اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں بھی یہی کیفیات ہیں کہ ایک طبقہ متقین کا ہے جو قبول کرتا ہے، اور ایک طبقہ کفار کا ہے، یہ کفریہ روش ہے جو انکار کا ہے۔ خوب یہاں ہمیں جو مشکل قرآن فہمی میں پیش آتی ہے وہ پہلے سے بنے ہوئے مفروضے ہیں قرآن کے مطالب کے بارے میں۔ مثلاً کفر کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں ہمارے اذہان خالی نہیں ہیں، کسی بھی مسلمان کا ذہن ایمان اور کفر کے معنی سے خالی نہیں ہے، موجود ہے اس کے ذہن میں۔ کفر و ایمان کا ابتدائی سا خاکہ ضرور موجود ہے، یا اگر تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، طلباء اور علماء میں سے ہے تو اس کے ذہن میں ذرا زیادہ مطالب ہوں گے جو علوم نے تشریح کر کے، ادبیات اور فقہ و کلام نے اس کے ذہن میں بھرے ہیں، یہ مطالب اس کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآنی الفاظ کو ان ذہنی مرتکزات کے اوپر فٹ کرتا جاتا ہے، اسی لیے اکثر آیات ہمارے لیے بے معنی ہوتی ہیں، ان کا کوئی ہمیں خاص معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیات کیا کہنا چاہتی ہیں، چونکہ آپ ان آیات کے مفردات کو اپنے مرتکزات سے مراد یعنی ذہن میں جو چیزیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں، قرآن کے علاوہ، قرآن سے ہٹ کر دیگر منابع سے، مثلا مجالس سے، ذاکروں سے، خطیبوں سے، بول چال سے، ماحول سے، تہذیب سے، ثقافت سے، علوم سے، رسم و رواج سے جو چیزیں ذہن میں بھری ہوئی ہیں وہ سارے ہمارے ذہنی مرتکزات کہلاتے ہیں، اور قرآنی الفاظ فوراً اس طرف لے جاتے ہیں اور ان کے تناظر میں معنی کرتے ہیں، جیسے تقویٰ ہے، جیسے ایمان ہے، جیسے کفر ہے، اور پھر ان کے اندر کوئی خاص ہمیں مطلب، بلکہ نہ صرف مطلب نہیں لگتا کہ ان آیات میں کوئی حقیقت ہے یا ہدایت ہے، نعوذ باللہ، بلکہ بعض اوقات اعتراض ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بارے میں اشارہ ہوا تھا جب بات اس آیہ کریمہ میں تھی کہ بعضوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، لکھا بھی ہے بعضوں نے، کہ متقی تو کہتے ہی ہدایت یافتہ کو ہیں، اور قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت یافتگان کے لیے ہدایت ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے ہدایت کی، ان کے لیے تحصیل حاصل ہے، یعنی جو کچھ ہے ان کے پاس وہی ان کو دیا جا رہا ہے۔ ہدایت یافتہ ہیں تو متقی ہیں، اور انہیں پھر ہدایت ھدی للمتقین، یہ کتاب بھی، ہدایت کا مسودہ بھی انہی ہدایت یافتگان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ وہ اس کی وضاحت کی تھی کہ ایسے نہیں ہے، یہاں متقی سے مراد ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتگان ہیں، بلکہ ہدایت کے لیے آمادہ ہیں، قابلیت ہدایت رکھنے والے ہیں۔ تقویٰ حفاظت ہے، متقی محفوظ، جس کی صلاحیت محفوظ ہے، جس کی قابلیت محفوظ ہے، جس نے ان سارے امور کو لینے والی اپنی قابلیت کو محفوظ رکھا ہے، ضائع نہیں کیا۔
اور پھر اس کے بعد آیا ششم میں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو آپ انذار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ متقی جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں ان کو ہدایت کی ویسے ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں کافر، ان کو ہدایت پیش کریں یا نہ کریں کسی صورت میں انہوں نے ماننی نہیں ہے ہدایت، تو پھر ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقی پہلے سے ہدایت لے کے بیٹھا ہوا ہے، کافر نے ماننی نہیں ہے کسی صورت میں، تو یہ ہدایت آئی کس مقصد کے لیے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ جب کفار نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر کفار کو ہدایت کیوں پیش کی جاتی ہے؟ اور پھر یہ تاریخی حقیقت کے بھی برخلاف ہے، چونکہ جتنے لوگ بھی ہدایت جنہوں نے پائی ہے سب کافر تھے، پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، کافر تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، اور انہوں نے کفر ختم کیا، شرک ختم کیا، توبہ کی اور فسق و فجور سے نکل کر انہوں نے ہدایت پائی ہے۔ جبکہ یہاں اس آیت میں ہے کہ کافر اس کو ہدایت کریں یا نہ کریں، انذار کریں یا نہ کریں، اس نے ہدایت قبول نہیں کرنی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کی ہے ہدایت، اور خود قرآن کے اندر کافی گواہیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں، وحی میں، کہ انہوں نے قبول کی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے علاوہ سب کفر سے ایمان میں آئے ہیں۔ اہل البیت ہیں فقط جو سابقہ کفر نہیں رکھتے، سابقہ شرک نہیں رکھتے، یعنی وہ جب رسول اللہ پر ایمان لائے تو کفر سے ایمان میں نہیں آئے، بلکہ پہلے جو ہدایت تھی اللہ کی طرف سے اس پر تھے، اور پھر رسول اللہ نے جو ہدایت پیش کی اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، کفر سے نہیں آئے۔ باقی تمام عورتیں اور مرد جو رسول اللہ کے صحابہ بنے، پہلا طبقہ، کچھ تو ایسے تھے جو پھر ان صحابہ سے پیدا ہوئے، صحابہ کی اولاد، دوسری نسل، وہ کفر سے اسلام میں نہیں آئے، چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مومنین کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ سابقہ کفر نہیں رکھتے تھے۔ لیکن پہلی نسل جو رسول اللہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، یہ تو سارے کافر تھے، اور قرآن کہتا ہے کافر ہدایت کریں یا نہ کریں وہ ہدایت قبول نہیں کرتا۔ اس طرح کے اشکالات، اعتراضات قرآن کی آیات پر، یہ اعتراضات اصل میں قرآن کی آیات پر نہیں ہیں، یہ اعتراضات اپنے اوپر ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے قرآن کی آیات کا معنی اپنے ذہنی مفروضوں سے کیا ہے، جو پہلے سے ذہن میں آپ کے بنے ہوئے ہیں، اور آپ وہ معانی جو قرآن کے الفاظ کے عرفی طور پر یا آپ نے خود سے کسی منبع سے حاصل کیے ہوئے ہیں، جیسے متقی ہدایت یافتہ ہے آپ کے ارتکازی معنی کے مطابق، اس لیے اعتراض بنتا ہے۔ لیکن اگر قرآنی معنی تقویٰ کا مد نظر رکھیں تو نہ صرف اعتراض نہیں بنتا بلکہ مطلب بہت ہی منطقی اور معقول اور درست مطلب بنتا ہے۔ اسی طرح ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بعد میں اسی کی تصریح ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی وہ صلاحیتیں جو اپنی کھو بیٹھے ہیں، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ خوب یہ بعد میں تصریح، دوسری آیت میں تصریح ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں قبول کریں گے، انذار کریں یا نہ کریں، کفر اس وجہ سے کہ صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ صرف کفر کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی کافر ہدایت قبول نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہدایت پیش کی جائے یا نہ کی جائے، دونوں صورتوں میں ٹھکرا دے گا اس کو، یہ نہیں ہے معنی اس کا۔ چونکہ کفر کا مطلب، جیسے اشارہ کیا کہ کفر کا مطلب ہے چھپا دینا، پنہان کر دینا، دبا دینا، اور یہ ان الذین کفروا متقین کے مقابلے میں ہے۔ متقی یعنی محفوظ، جس نے ابتدائی سرمایہ قابلیت کا محفوظ رکھا ہے۔ کفروا وہ طبقہ جنہوں نے
یہ ابتدائی سرمایہ اپنا دبا دیا ہے، نابود کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ بعد کی آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اب ان کے دلوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کے کانوں میں پردے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ان کے دلوں پر اور کانوں پہ مہریں لگا دی گئی ہیں۔ یہ آیات خود قرینہ ہیں اس بات پر کہ کفر سے مراد ایمان کے مقابلے میں جو کیفیت ہے، یعنی مومن نہیں ہیں، کافر ہیں۔ ہر کافر جو مومن نہیں ہے اس کے سامنے ہدایت پیش کریں تو وہ ہٹ درم ہو جائے گا اور قبول نہیں کرے گا، یہ نہیں مراد۔ کفر سے مراد یعنی جس نے اپنی بنیادی قابلیت، بنیادی صلاحیت، شعور، بصیرت دبا دی ہے، مار دی ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں وہ بڑا سلجھا ہوا آدمی لگتا ہے، بڑا معاشرے کا نمایاں انسان لگتا ہے، باعزت آدمی لگتا ہے، معزز آدمی لگتا ہے، لیکن شعور کے لحاظ سے وہ فاقد ہے، ابتدائی شعور کو بھی فاقد ہے۔ یہ اس کی اولاد میں سے، اس کے بچوں میں سے، اور ایسے نمونے موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، کثرت سے ہیں، سب کے دیکھے بالے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے، بچہ ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، اس کے گھر میں اس کے والد ہیں، اس کا دادا ہے، اس کے بڑے بھائی ہیں، اس کا پورا خاندان ہے، اور ان کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے۔ وہ ہدایت اس نوجوان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، دادا بھائی کے عمر میں زیادہ ہے، تجربے میں زیادہ ہے، اور علاقے میں معزز بھی زیادہ ہے، یا والد اس کا پڑھا لکھا زیادہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، تجربہ کار زیادہ ہے، اپنے کام کاروبار میں بہت ترقی کیے ہوئے ہے، لیکن جب ہدایت اس کے سامنے پیش کریں، اس بچے کے مقابلے میں وہ فاقد صلاحیت ہے، شعور نہیں رکھتے اس بات کو سمجھنے میں۔ مثلاً قرآن کریم کافروں کی ایک بے شعوری جو آگے مزید کھول کے بیان کرے گا سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ بقرہ کے علاوہ بھی، وہاں وہ یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں طاغوت کی پیروی نہیں کرنی۔ خب آج موجودہ نسل میں اس شعور کو آپ پرکھیں کہ یہی حقیقت قرآن کی جب لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پرانی نسل کے سامنے پیش کی جاتی ہے، موجودہ نسل کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آنے والی نسل کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو طاغوت سے اجتناب، طاغوت کا انکار، طاغوت سے دوری، طاغوت سے برقرار رہنا، یہ مطلب ان کے ذہن میں نہیں آتا، چونکہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ کہاں کھو بیٹھے ہیں؟ ان تعلیمی اداروں میں، انگلش میڈیم سکولوں میں، یہ پبلک سکولوں میں، مغربی طرز تعلیم کے سکولوں میں، جنہوں نے ان کو سیکولر بنایا ہے، انسانی قدریں ان کی ختم کر دی ہیں، ان کے اندر دینی قدریں مار دی ہیں، ان کے نصاب میں نہیں ہیں، ان کے استادوں میں ہی نہیں تھیں یہ قدریں۔ تو جب ایک بچہ روز سکول جاتا ہے اور روز ضربیں لگتی ہیں اس کی شعور کے اوپر، اور آخر فارغ التحصیل ہونے تک ایک مکمل احمق ہوتا ہے بے تمام معنی، ایک 24 کیرٹ احمق انسان اس تعلیمی ادارے سے اعلیٰ ڈگری لے کر معاشرے میں آتا ہے جو ابتدائی شعور بھی نہیں رکھتا، طاغوت کا معنی بھی نہیں اس کو پتہ ہوتا، اس کو تابوت سمجھتا ہے، طاغوت کو، اور طاغوت کے ساتھ رہنے کو اپنی مہارت سمجھتا ہے کہ میں نے طاغوت کے ساتھ بھی اپنا مقام بنا لیا ہے۔ خب یہ لوگ جو صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پنہان کاری کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ کافر کیوں ہیں؟ کیوں حق دبا دیتے ہیں، نظر انداز کر لیتے ہیں؟ مثلا ابھی موجودہ نسل میں دیکھیں آپ، حق پیش کریں، حق مطلقہ پیش کریں، قرآن سارا پیش کریں، قرآن کا کوئی خاص موضوع پیش کریں، آپ توحید پیش کریں،
تو نظام توحید پیش کریں، نظام امامت پیش کریں، ہدایت کا نظام ان کے سامنے پیش کریں، پھر اس معاشرے کا عکس العمل دیکھیں آپ، اس کے اکثر تعلیم یافتہ پڑھے لکھے وہ دبا دیں گے بات کو۔ قرآن بعد میں بتائے گا کچھ تو ایسے ہیں سنیں گے ہی نہیں، کچھ ایسے ہیں اگر سن بھی لیں سمجھیں گے نہیں، کچھ ایسے ہیں اگر سمجھ رکھتے بھی ہیں تو مانیں گے نہیں، انکار کر دیں گے، جھٹلا دیں گے۔ یہ اس کو مراد یہ لوگ ہیں، نہ کہ ہر غیر مسلم۔ یہاں ان الذین کفروا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، چونکہ کافر کا ایک عمومی معنی ارتکازی معنی ہمارے ذہنوں میں ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مان لیتے ہیں، جبکہ یہاں جس کفر کی بات ہو رہی ہے ممکن ہے اس میں کلمہ پڑھے ہوئے اور کلمہ پڑھے بغیر، یعنی مسلم و غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ مثلاً آج پاکستان کے اندر تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، کلمہ گو خاندانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، انہی کے سامنے آپ ہدایت پیش کریں، یہ اس ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ مراد کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ کلمہ والے مسلمان یا پیدائشی مسلمان، مثلا جو بائی برتھ مسلمان ہیں، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے بالطبع مسلمان بنے ہیں، یہ شعوری مسلمان نہیں ہیں، یعنی ایمان غیب کو سمجھ کر غیب پر ایمان نہیں لائے، اقامت الصلاۃ کر کے مومن نہیں بنے، انفاق کر کے مومن نہیں بنے، ما انزل اللہ پر ایمان لا کر مومن نہیں بنے، اور آخرت پر یقین حاصل کر کے مومن نہیں بنے۔ یہ کیسے مومن ہیں؟ یہ مسلمانوں کے یا مومنوں میں ان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مومن کہلاتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ایک دن بھی انہوں نے یا ان کے ماں باپ نے کوشش نہیں کی کہ ان کو ایمان سمجھائیں یا ان کو ہدایت بتائیں، بس یہ اسی پیدائش کے وجہ سے مسلمان کہلاتے آ رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے بھی جب ہدایت پیش کریں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، بھائی کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کلمہ پڑھا ہے، بقول علامہ اقبال کے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا ہے لا الہ، یا ممکن ہے اس نے کلمہ پڑھایا بھی ہو، اگر ممکن ہے کوئی مذہبی عالم شخصیت ہو، اس نے دوسروں سے غیر مسلموں سے کلمہ پڑھایا بھی ہو، یہ جو کلمہ پڑھ بھی رہا ہے پڑھایا بھی ہے، اسی کے سامنے آپ حقیقت پیش کریں، انذرت لہ ام لم تنذر، اس کو انذار کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں برابر ہے بھائی کہ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ بس یہاں ان الذین کفروا سے مراد غیر مسلم نہیں ہے، آج ہم کافر غیر مسلم کے معنی میں لیتے ہیں، اور پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مسلم تو متقی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم کا قرآن کہہ رہا ہے فائدہ نہیں ہے اس کو ہدایت پیش کرنے کا، تو پھر یہ ہدایت کیوں آئی یہاں پر؟ وہ جتنے رسول اللہ کے ہمراہ مسلمان ہوئے وہ سارے غیر مسلم تھے، لیکن ان کے اندر یہ قابلیت مری ہوئی نہیں تھی، بھائی کہ غیر مسلم تھے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن قابلیت ہدایت کی ان کے اندر موجود تھی، اس لیے کہ جو رسول اللہ نے جو ہی ان کے سامنے ہدایت رکھی اور انہوں نے قبول کر لی۔ اب البتہ بعضوں کو وقت لگا سمجھنے میں، صلاحیت کے لحاظ سے مختلف تھے، کچھ جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، جیسے امیر المومنین ہیں، انہوں نے تو ایک لمحہ بھی نہیں توقف کیا، جو ہی ہدایت پیش ہوئی، دعوت پیش ہوئی، فوراً بلا وقفہ ایمان لے آئے، چونکہ ان کی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن بعضوں کو وقت لگا، کسی کو مہینہ لگا، کسی کو کچھ زیادہ عرصہ لگا، کسی کو بہرکیف یہ 23 سال مسلسل یہ عمل جاری رہا، کسی کو 23ویں سال جا کر
بات سمجھ میں آئی، اور کسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے گزر جانے کے بعد بات پلے پڑی، وقت لگا۔ یہ صلاحیتوں کا فرق تھا، شعور کا فرق تھا، بصیرت کا فرق تھا، قابلیت کا فرق تھا۔ یہ نہ کہ غیر مسلم کافر ہے اور کافر کے سامنے ہدایت پیش کریں یا نہ کریں، نہ، یہاں پر مقصود ایک طبقہ ہے ساتھ جس کی روش کفریہ ہے، کفریہ روش والے، ہٹ درمی والے، انکاری روش والے، فاقدان شعور، بے بصیرت لوگ۔ ممکن ہے کلمہ پڑھ کر کفریہ رنگ اختیار کیے ہوئے ہو، جیسے یہ پیدائشی مسلمان ہیں یا جیسے پیشہ ور مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن جب حق ان کے سامنے ہدایت پیش کی جائے اس کا فوراً انکار بھی کر دیتے ہیں، یعنی روش ان کی کفریہ ہے۔ قرآن متقی اور کفریہ انداز معاشرت میں تقابل کر رہا ہے۔ تقوی انداز معاشرت، سماج جس سماج کی بنیاد تقوی پر ہے، یعنی وہ نسل جو اپنی صلاحیتیں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ انسانی نسل بائی کے ترقی کے لحاظ سے یہ اوج پر ہے، معراج پر ہے اس وقت۔ موجودہ نسل انسانی ترقی کے وسائل استعمال کرنے کے لحاظ سے، نہ کہ ترقی خود، ہر آدمی ان میں سے ترقی یافتہ ہو، نہ، بعض قرآن کے بقول کے جانوروں سے بھی پستر ہیں، گئے گزرے ہیں، لیکن موبائل ہے ان کے پاس، خوب یہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور موبائل ایک ایسی صنعت ہے، ایسی مصنوعات میں سے ہے جو بہت اعلیٰ ترقی کی علامت ہے انسان کے پاس، یا یہی جو استعمال میں ہے انسان کے استعمال میں جدید دور کے وسائل جو ٹیکنالوجی نے بنا کے دیے ہیں۔ لیکن یہی افراد شعور کے لحاظ سے ان کو دیکھیں ہم، وسائل ترقی کے لوگوں نے بنا کے ان کی جیبوں میں ڈال دیے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً ہم عرب دنیا میں جا کر دیکھیں، یہ کل تک گدوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ بیٹھتے تھے، بہت بعید نہیں، یہ 200-300 سال پہلے تک ان کی یہی حالت تھی۔ 200 سال پہلے تک یہ خچر سوار گدے ان کے پاس سب سے پیش رفتہ سواری گدا تھی، اور اونٹ تھے ان کے پاس۔ لیکن آج وہی دنیا کی ماڈرن ترین، جدید ترین مشینوں کے اندر اور گاڑیوں کے اندر، جہازوں کے اندر بیٹھتے ہیں، وسائل زندگی ان کے اس اوج پہ جا پہنچے ہیں۔ گاڑیاں ان کی ترقی کر گئی ہیں، گدے گاڑیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اونٹ جہازوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان کے باقی کام سارے ترقی کر کے سائنس ٹیکنالوجی کی مدد سے پیش رفتہ ہو گئے ہیں، عمارتیں ان کی آسمان کو چھونے لگی ہیں، اتنی بلند ہو گئی ہیں۔ لیکن ان آسمان خراش بلڈنگوں کے اندر جو رہ رہے ہیں، یا ان ماڈرن گاڑیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی ہیں ابھی تک جن کو قرآن کہہ رہا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ شعور نہیں بڑھا ان کا، ترقی نہیں کی، شعور نے ترقی نہیں کی ان کی، وسائل نے ترقی کی ہے، نہ انسان نے ترقی کی ہے۔ انسان اسی پسماندگی، بے شعوری، حماقت پر باقی ہے، قائم ہے، یا بلکہ کہیں پہلے سے زیادہ احمق ہیں۔ لیکن ان کے وسائل زندگی ترقی کر کے معجزاتی حد تک پیش رفت کر چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں۔ اب قرآن جب کہتا ہے ان الذین کفروا، یعنی جنہوں نے کفریہ انداز اپنایا ہے، کفریہ روش اپنائی ہے، کافرانہ رنگ اپنا لیا ہے۔ کافرانہ سے مراد یعنی جنہوں نے پنہان کاری، ہٹ درمی، نظر انداز کرنا، تکذیب کرنا، جھٹلانا اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ ان کے سامنے آپ ہدایت پیش کریں یا نہ کریں، یعنی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنین کو، متقین کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، خصوصاً دعوت و تحریک کے حوالے سے، جن لوگوں کا کام ہے دعوت و تبلیغ، دوسروں کو ہدایت کرنا جن کا کام ہے، فریضہ ہدایت جنہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے، جیسے معلمین ہیں، جیسے مبلغین ہیں،
جیسے قائدین ہیں، رہنما ہیں، جو معاشرے کی ہدایت کا ذمہ جنہوں نے لیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ رہنما نقطہ ہے کہ یہ اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں، اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں اس طبقے پر جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ ساری عمر ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور آخر میں خود مایوس ہو کر، ہر چیز سے مایوس ہو کر گھر آ بیٹھتے ہیں، عمر ساری ان چٹانوں کے ساتھ، ان پتھروں کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو صلاحیت فاقد صلاحیت ہیں، یعنی روش کفریہ جنہوں نے زندگی اس کے تحت گزاری ہے، ان کے سر کھپا کھپا کے آخر میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، انسان نہیں سدھر سکتا، جوان بات نہیں مانتے، یہ فلاں، یوں آخر میں مایوس ہو کے، ظاہر پتھروں کے ساتھ آپ سمجھاتے رہیں تو مایوس ہی ہوں گے آخر کار۔ آپ دیواروں کو ساری عمر سناتے رہیں تو نہ انہوں نے تبلیغ قبول کرنی ہے، نہ ارشاد قبول کرنا ہے، نہ دعوت قبول کرنی ہے انہوں نے، نہ تزکیہ، نہ تہذیب، نہ تعلیم۔ قرآن در حقیقت یہ جو سماجی تفریق کر رہا ہے، تقسیم ہے، اور یہ ایک اہم موضوع ہے، سماجی سوشیالوجی کا ایک بڑا اہم موضوع معاشرتی طبقات ہیں، کہ انہی آیات کی روشنی میں پہلے یہ موضوع کافی بیان کیا ہے کہ ہم قرآن کریم میں ایک مطلب جو بہت نمایاں دیکھیں گے، وہ قرآن کی جامعہ شناسی ہے، قرآنی سوشیالوجی ہے، قرآنی معاشرت شناسی ہے یا معاشرت شناسائی ہے، یعنی قرآن انسانی معاشروں کی تقسیم بندی کر رہا ہے، اس تقسیم کی بنیادیں بیان کر رہا ہے، اس تقسیم کے حالات و احوال بیان کر رہا ہے۔ جامعہ شناسی اسی چیز کا نام ہے، یعنی معاشرہ کو مطالعہ کرنا، معاشرتی طبقات کا مطالعہ کرنا، معاشرتی طبقات کے احوال معلوم کرنا، اوصاف اور ان کی روشیں، ان کی طرز زندگی، ان کی رفتار، ان کے عکس العمل، یہ ساری چیزیں علم الاجتماع سوشیالوجی کا موضوع ہے۔ وہ اس علم کے تحت لوگوں کے مختلف رویے پڑھاتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہی کام کیا ہے، معاشرے کی تشکیل کی بنیاد بیان کی ہے، اس کی تقسیم بیان کی اور تقسیم کی بنیادیں بیان کی ہیں کہ یہ کس بنیادوں پر یہ معاشرے تقسیم ہوئے ہیں، اور ہر طبقے کی نفسیات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، ان کے عمل کیا ہیں، ان کے رویے کیا ہیں۔ یہی وہ اہم چیزیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں جن سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے اصل قرآن کریم کی، کہ اگر ہم یہ راز قرآن سے دریافت کر لیں، یعنی معاشرتی طبقات، ان کی تقسیم اور ان طبقات کی خصوصیات، اوصاف اور ان کے عکس العمل اور ان کے رویوں کی وجوہات، اگر یہ ہم جان جائیں، یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لے لی ہے، اب آگے جا کر اس ہدایت کو معاشرے کے اوپر آسانی سے ہم تطبیق کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جن لوگوں سے پالا ہے ان میں کچھ متقی ہیں، یعنی جن کی صلاحیتیں محفوظ ہیں، کچھ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے کس طرف زیادہ دھیان دینا ہے، اپنا وقت کہاں پہ صرف کرنا ہے، اپنی توانائیاں کن کے اوپر صرف کریں گے۔ بعد میں اور زیادہ صراحت آ جائے گی کہ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب میں گئے تھے، مدینہ میں، ان سب کی توقع، طمع، امید یہ تھی کہ یہود سب سے پہلے مومن ہو جائیں گے۔ جو ہی مدینہ میں دعوت کا آغاز ہوگا، سب سے پہلے یہ مذہبی طبقہ، متدین طبقہ، اہل تورات، انبیاء کے پیروکار اور انبیاء کی اولاد، یہ فوراً دین میں آ جائیں گے، حلقہ دین میں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ طمع آپ کی بے جا ہے، یہ نہیں آئیں گے، اور نہیں آئے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن مشرکین، بت پرست، جنہیں نہ نبوت کا علم تھا، نہ کتاب آسمانی سے کوئی تعلق تھا، نہ انبیاء کے گھرانوں سے کوئی تعلق تھا، پیدا ہوئے بت پرستی میں، پرورش پائی بت پرستی میں، بڑے ہوئے بت پرستی میں،
بتوں کے علاوہ زندگی میں کچھ دیکھا نہیں تھا، ان کے سامنے جب ہدایت رکھی گئی انہوں نے فوراً قبول کر لی، یعنی ان میں سے ایک بڑی تعداد نے کہیں یا اکثریت نے قبول کر لی، ان کی ہدایت لے لی انہوں نے۔ فرق کیا تھا؟ فرق ان دو طبقاتی اس میں خصوصیات میں تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا اگرچہ بظاہر بت پرست تھے لیکن باشعور تھے، صلاحیتیں مری ہوئی نہیں تھیں، ہدایت سمجھنے کی صلاحیتیں تھیں ان کے اندر۔ اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو اپنی صلاحیتیں مار بیٹھا تھا۔ اور بعض اوقات ایک سسٹم، ایک نظام، ایک طرز تعلیم یا ایک مذہبی فرقے کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیروکاروں کی صلاحیتیں مار دیتا ہے۔ بعض اوقات فرقہ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایسی تعلیمات دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ ان کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ مثلاً جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھیں بہت سارے فرقے، بہت سارے سلسلے اور ان کے متشدد پیروکار، یہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ طبقاتی ایک حقیقت ہے جو قرآن کریم نے اس ماحول سے بیان کی ہے، آنے والے ماحول کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔